انسان صرف اور صرف اللہ کی غلامی اور بندگی کرنے کا مکلف ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ کی غلامی باعث فخر ہے، اس لیے کہ وہ مالک سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے بڑا مہربان ہے۔ اس کی منشا کے مطابق آدمی کو روزی ملتی ہے، وہی عزت بخشتا ہے اور وہی ذلیل کرتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اگر کوئی انسان اپنے جاہ و جلال اور مال و دولت کے باعث چاہے کہ دوسرے لوگ اس کی غلامی کریں، ہر کام میں اس کی اتباع کریں، تو یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دھرتی کے اندر، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے ترام خان آئے، جنہوں نے چاہا کہ اس بھارت کو، اس دیش کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کرایا جائے، لیکن بالآخر وہ ناکام و نامراد ہو کر رہ گئے۔ ذلت و رسوائی اور قوموں کی بغاوت نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، اور اللہ کا عذاب نے انہیں ایسا جکڑا کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ آج سے 250 سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا تھا۔ 1750 تک انگریزی ایسٹ انڈیا کمپنی کا غلام بن چکا تھا۔ 1750 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انگریز اس ملک میں تجارت کرنے نہیں آئے، بلکہ اسے غلام بنانے آئے ہیں، اس دیش کو لوٹنے آئے ہیں۔ لہٰذا ملک کی مختلف گوشوں میں جب اہل دانش کی آنکھیں کھلی تو انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، احتجاج ہوئے، لوگ سڑکوں پر آئے تو انگریزوں نے انہیں مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب بڑا خطرناک ثابت ہونے لگا۔ پھر لوگوں نے خفیہ پلاننگ شروع کی، کچھ جماعتوں نے پرامن احتجاجات کا سلسلہ جاری کیا، جنگ و جدل کا دور چلا، ملک کے طول و عرض میں سینکڑوں میدان جنگ خون سے سرخ ہوئے۔ اگر آج کوئی اس دیش کے اندر، اس بھارت کے اندر ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کرتی ہے، اگر انہیں دھرم کے نام پر بانٹنا چاہتا ہے، تو میں ان لٹیروں اور ان فسادیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے قانون لکھنے والا کون؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ اٹھائیے آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جس میں آرٹیکل نمبر 25 ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل نمبر 25 کہتا ہے کہ فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ آف ریلیجن۔ آرٹیکل نمبر 25 ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اگر اس دیش میں مسلمان ہیں، اگر اس دیش میں عیسائی ہیں، اگر اس بھارت میں سکھ ہے، تو اس کو اپنے دھرم کے مطابق پورے آزادانہ طور پر اپنے دھرم کے مطابق عمل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس دیش کے اندر لوگوں کو قربانیوں کی وجہ سے بانٹنا چاہتا ہے، تو میں ان شرابیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھائیے ہمارے ہندوستان کی تاریخ کو، صرف اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، صرف اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے ہندو بھائیوں نے اپنی جانوں کی قربانی نہیں پیش کی۔ صرف اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا نہیں گیا، بلکہ ہندوستان کے لوگوں، ہندوستان کے مسلمانوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بھارت کے لیے، اس دیش کے لیے 8 لاکھ سے زائد ہمارے علماء کرام کو، ٹوپی اور داڑھی والے کو پھانسی کے پھندے پر درخت کو اوپر لٹکا دیا گیا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلے ڈاکٹر اشفاق اللہ خان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سے ثبوت مانگتے ہو، جب ہندوستان کے اندر خوبصورت کی بات کی جاتی ہے تو آج تاج محل نظر آ جاتی ہے۔ جاؤ تاج محل کے اندر اور ان کے ایک ایک اینٹ کو پکڑ پکڑ کر انہیں چھڑک کر پوچھو کہ اتنی خوبصورت عمارت بنانے والا کون؟ وہ تمہیں جواب دے گا کہ ان کو بنانے والے مسلمان ہیں۔ اور جب اونچی عمارت کی بات ہوتی ہے، مینار کی بات ہوتی ہے، تو ہندوستان کے اندر قطب مینار نظر آ جاتی ہے۔ بتائیے ان شرابیوں سے، ان کبابیوں سے کہ جائیے قطب مینار پہ، چڑھیے سیڑھی پہ اور پوچھئے کہ اتنی
اونچی عمارت کو بنانے والا کون؟ وہ تمہیں جواب دے گا کہ اس کے بنانے والے مسلمان ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ایمان والے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، اگرچہ اس ملک میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب شریک تھے، لیکن جانتے ہو سب سے پیش کون تھا؟ سب سے زیادہ جنگیں کنہوں نے لڑی؟ سب سے زیادہ قربانیاں کنہوں نے دی؟ جی ہاں، ہم مسلمانوں کے اسلاف و کابرین نے، علماء دین نے، اور مسلمان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے اس بھارت کو آزاد کرانے کے لیے شروع سے آخر تک پیش رہے، جس کی گواہی خود انگریز تاریخ نگاروں نے دی ہے۔ آپ کتاب اٹھائیے ڈاکٹر تارا چند کی۔ ڈاکٹر تارا چند کون ہے؟ ایک غیر مسلم ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر باضابطہ لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی قربانی کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور بودھ جین سکھ عیسائی سب کی قربانیوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو سب سے زیادہ بھاری پلہ مسلمانوں کی قربانیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کون لکھتا ہے؟ یہ ڈاکٹر تارا چند خود گواہی دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ مجاہدین آزادی کی انتھک کوششوں کے بعد، لاکھوں افرادیوں کی قربانیوں کے بعد 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالم انگریز اس آزاد دیش کو، اس آزاد ملک کو کئی طرح کی مصیبتوں میں ڈال کر گیا تھا۔ انگریزوں نے ہی اس دیش میں ٹکڑے کرانے کی سازش کی، انگریزوں نے ہی اس دیش میں ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے نفرت و فساد کا بیج بویا۔ انگریز تو چلے گئے، لیکن اپنے بعد اپنے ہزاروں حمایت کاروں اور اس دیش کے غداروں، لٹیروں، بے لگام گھوڑوں کو چھوڑ کر گئے، جنہوں نے کل تک انگریزوں کے تلوے چاٹے تھے، چند پیسوں اور عہدوں کے لیے ظالم انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، وہی بعد میں چل کر اس ملک کی پرامن فضا کے لیے زہر آلود وائرس بن گئے، اور یہی لوگ اندرون خانہ اس ملک میں ہندو مسلم کی آگ بھڑکاتے رہے، دنگے کرواتے رہے، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ٹوپی والے کو آتنکوادی بتا کر ہندو بھائیوں کو ڈراتے رہے۔ آج 60-70 سال کی سازشوں کا نتیجہ ہے کہ ملک پر انہی کی پیروکاروں کی حکومت قائم ہے۔ ہزار کوششیں ہو رہی ہیں کہ ملک کی جمہوریت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آئین کی کتاب میں تحریف و ترمیم کی جا رہی ہے، حق والوں سے حق چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اس ملک کی شہریت مانگی جا رہی ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوستان کے لوگوں، یاد رکھنا ایک بات، یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ اس آزاد دیش کو پھر ایک بار غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے۔ لیکن آج میں بھرے مجمع میں ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں ان بے لگام گھوڑوں سے کہ یہ تمہارا ناپاک ارادہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، یہ شرمندہ تعبیر کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دیش کے ہر باشندوں کو جمہوریت پسند ہے۔ اگر اس دیش کو غلامی کی طرف ڈھکیلا گیا تو ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں، یاد رکھنا، اس دیش کا عقل مند ہندو، اس ملک کا امن پسند مسلمان، اس دیش کا اتحاد پسند سکھ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اگر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے اس دیش کی آزادی کے ساتھ کھلواڑ کیا، اگر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لا کر، اگر وہ RTI میں تبدیلی کر کے، اگر وہ ٹرپل طلاق بل پاس کر کے، اور اگر وہ 2 کوڑی کا IT سیل بنا کر، اور اگر وہ RSS کی دلالی کا دھم بھر کر، اور اگر وہ یونیفارم سول کوڈ کی بات کر کے، اور وہ اگر بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا کر، اور اگر سیکولر دیش میں ہندو راشٹر کی بات کر کے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اب اس دیش کو، اس بھارت کو غلام بنانا آسان ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں ان دجالوں سے، ان شرابیوں سے کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی اور کھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ یہ دیش آزاد ہے اور آزاد رہے گا۔ اگر حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے اس دیش کی آزادی کے ساتھ کھلواڑ کیا تو یاد رکھنا، نہ تم باقی رہوگے اور نہ تمہاری کرسیاں باقی رہے گی۔ تم کو ختم کرنے والا وہ پرماتما پرم شکتیمان بیٹھا ہوا ہے، اوپر آئے تھے اس دھرتی کو مٹانے کے لیے۔ تم سے بڑا ظالم فرعون آئے تھے اس دھرتی سے، جنہوں نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا اس دھرتی سے۔ آئے تھے اس دھرتی پر، اس زمین پر نمرود، انہوں جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ نمرود کا ظلم بڑھتا گیا، ان کا ظلم لوگوں پر تشدد بڑھتا گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے سے ان کی ہلاکت کرا دی۔
जाती थी, आए थे इस धरती से। इस धरती के अंदर कारून से ज्यादा ताकतवर तुम नहीं हो, कारून से ज्यादा दौलतमंद तुम नहीं हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम निशान तक मिटा दिया था इस धरती से, उन्होंने नहीं किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज के वक्त के दज्जालों से, इन फिरौन से, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वक्ती तौर पर हुकूमत दी है, कुर्सी दी है, तो इन कुर्सियों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना वो ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है, तुम्हें देखता है। पापिष्ठास्ते परम शांति अमरूपम भयंकरम, अगर अंजाम पाप करोगे तो अंजाम भयंकर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज के वक्त के दज्जालों से, इन शराबियों से कि डरो इन मजलूमों से। अगर इनकी जबान से निकलने वाली जब आसमान पर जाती है तो वहाँ पर ईश्वर के दरबार में, वहाँ से अल्लाह के दरवाजे को खोलकर फैसले लेकर आती है। इसलिए अब भी मौका है, वक्त है, सुधर जाओ और इन पर अत्याचार करना छोड़ दो। पहले हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर अमन लाओ, शांति लाओ। आज देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर आपने हमारे पूर्णिया की सरजमीन की तारीख को उठाई है। सूरज बिहारी को कौन नहीं जानता है? हमारे हिंदू भाइयों, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। हमारे और आपके बीच में कोई रंजिश नहीं है, कोई तनाव नहीं है, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ। देख लीजिए सूरज बिहारी को, क्या वो एक बिजनेसमैन था? क्या वो हिंदुस्तान का आन बान शान नहीं बन सकता था? बन सकता था, लेकिन देख लीजिए आज उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनको हथियार से मार दिया जाता है। और एक स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहे थे, एग्जाम कई दिन हो गया, उनको गोली मार दी जाती है। आप किसी चिलमारी की सरजमीन के अंदर तारीख उठाकर देख लीजिए, अबू तालिब एक नौजवान है जो रोजा रखकर एक ईद से एक दिन पहले उन बेचारों को कुछ जालिमों ने, कुछ गुंडों ने मिलकर उनका हत्या कर दिया जाता है। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिलते हैं, उनके घर वाले इंसाफ के लिए दना रखे गए, रो रखे गए बेचारा, उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला इस धरती पर। इसमें मैं कहना चाहता हूँ वक्त के दज्जालों से पहले इस देश के अंदर अमन की बात करो, शांति की बात करो, लोगों को हक दो, इंसाफ दो, उसके बाद कुछ जारी करो। आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर कहीं तो लोगों को पकड़कर जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, कहीं तो पकड़कर उन्हें कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलो, लेकिन उन बेलगाम घोड़ों को ये नहीं पता कि भारत माता कैसे कहते हैं किसे। आगे मैं आपको बताता हूँ कि भारत माता किसे कहते हैं। मेरे भाइयों और मेरे साथियों, 1940 के अंदर सुभाष चंद्र बोस चले जाते हैं लोगों से चंदा लेने के लिए। कहे लोगों मुझे चंदा दीजिए, मैं इस देश के लिए लड़ूंगा, इस भारत को बचाने के लिए, इनकी दिफा के लिए मैं लोगों से जंग करूंगा, जिहाद करूंगा, चंदा दीजिए। सुभाष चंद्र बोस चले जाते थे मुसलमानों के घराने के अंदर, वहाँ पे एक यूसुफ मारफानी कह के एक नौजवान आदमी सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ रुपया दे देते हैं। कहे सुभाष चंद्र बोस इस 1 करोड़ रुपया को लेके जाइए और हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के खातिर लोगों से जंग कीजिए, जिहाद कीजिए उनसे। उसके बाद फिर वहीं पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है, ज़ारू कतार रो रही है वो बूढ़ी औरत। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि बूढ़ी माँ आपको क्या हो रही, आप क्यों रो रही है? तो बूढ़ी माँ कहती है हिंदुस्तान के बेलगाम घोड़ों सुन लो क्या जवाब देती है वो बूढ़ी माँ। सुभाष चंद्र बोस को कहते कहे सुभाष चंद्र बोस मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं, 1 लाख रुपया नहीं कि मैं तुम्हें दे दूं और इस देश के बचाव के लिए आप जाके अंग्रेज से मुकाबला करें, नहीं है उनके पास। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उस बूढ़ी औरत से कहती है कहे बूढ़ी माँ आपके पास एक नौजवान बेटा है शाहनवाज खान, उस शाहनवाज खान को दे दीजिए, वो हमारे फौज में दाखिल हो जाएगा। शाहनवाज खान को दे देते हैं।